السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم موجود ہیں الحرم پریزنٹ میں اور ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں حضرت مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ جامعی. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے الحرم پریزنٹ میں دیا. ہم آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام، آپ رہنے والے، آپ کی تعلیم کہاں سے ہے اور کس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچے، ہم تک ہماری ملاقات ہوئی، ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں مبارکباد پیش کروں گا آپ تمامی سامعین اور ناظرین کو کہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو بلا کر کے کچھ ہم کو دینا چاہا اور کچھ حاصل کرنا چاہا. اللہ ہم دونوں کی نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. آمین. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. انہوں نے سوال فرمایا کہ آپ کی تعلیمی لیاقت اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کیا. تو ابتدائی تعلیم تو میری خانگی تعلیم ہے. جی. ہمارے ماموں خود الحمدللہ باضابطہ حافظ و قاری اور عالم ہیں ماشاءاللہ. اور انہی کے زیر سایہ رہ کر کے جو بھی میں نے حاصل کیا ہے، وہ جو بھی میرے پاس ہے وہ ان کی مہربانیوں اور محبتوں شفقتوں کا نتیجہ ہے. دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلے میری تعلیم کا آغاز بریلی شریف منظر اسلام سے ہوا. ماشاءاللہ. پھر وہاں سے ہم نے جو ہے کچھ ارادہ کیا کہ تعلیم کو آگے بڑھایا جائے. جی. تو راجستھان میں ایک جگہ ہے مکرانہ، جی. جو سنگ مرمر کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. پوری دنیا جسے پہچانتی ہے. تو ظاہر ہے پھر وہاں میں گیا. جامعہ حنفیہ نجم العلوم کے نام سے ایک ادارہ تھا. جی. تقریباً 5 سال تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اور پھر وہاں سے وہاں کے اساتذہ کرام نے جو ہے ہم لوگوں کو جامعہ اسلامیہ روناہی، جو اتر پردیش کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، وہاں ہم لوگ آئے اور پھر وہاں جو ہے ہماری تعلیم تکمیلی سرحدوں تک پہنچی. لیکن اضافی تعلیم کے لیے پھر میں نے ایک مدرسے کا اور رخ کیا، دارالعلوم نور الحق چیرہ محمد پور، جو فیض آباد ہی میں ہے، روناہی شریف کے قریب میں ہی ہے. تو وہاں ایک زبردست تعلیم اور ایک بہت زبردست محقق ہیں حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ انور اللہ مرقدہ، جن کو امام علم و فن اور امام منطق کہا جاتا ہے. ان سے میں نے کچھ تعلیم حاصل کی. جی ہاں الحمدللہ بہت بڑی میں نے تعریفیں سنی ہیں. جی. تو ان سے بھی تھوڑی سی تعلیم. اب تعلیم یوں سمجھیے کہ بس یہ تھا کہ چلیے نسبت ہی سے کچھ معاملہ ہوتا ہے، تو نسبتاً کچھ نہ کچھ حاصل کیا گیا ہے. بہرحال ہر چیز جب کسی بڑی چیز سے منسلک ہوتی ہے تو وہ ممتاز ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے ہماری تعلیمی دور کا یہ سلسلہ رہا اور آج ہم اسی حوالے سے یہاں تک پہنچے. اور جہاں تک ہماری آپ کی ملاقات کی بات ہے تو ظاہر ہے الحرم جس میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں، جو اس کے فاؤنڈر ہیں محترم بھائی ثاقب صاحب، ان سے ایک جلسے میں پروگرام میں ملاقات ہوئی. تو انہوں نے انوائٹ کیا اس حوالے سے کہ آج کچھ اسٹوڈیو میں آ کر کے قوم کے لیے بلا حرص و حوث ہم لوگ تعلیم کے لیے جو ہے اور تعلم کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ جو بھی ہے آپ ماشاءاللہ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی تعلیمی لیاقت کے تعلق سے اور کہاں آپ نے کتنے دن تعلیم حاصل کی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. تو اب آپ تشریف لائیں تو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے کہ ہم گفتگو کریں گے آپ سے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کہے جاتے ہیں، تو ہم ان کے حالات زندگی کے تعلق سے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں. اور ایک طریقے سے کیا میں آپ سوال تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ آپ سے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور لقب کیا ہے اور آپ کی ولادت باسعادت کہاں پر ہوئی، ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں. بہت اچھا ہے آپ نے جو بھی پوچھا ہے. تو سب سے پہلے تو آج ان کا یوم شہادت بھی ہے.
تو ظاہر ہے ہم ان کی تعریف اور ان کی قصیدہ خوانی یا ان کی منقبت کے 2 شعر بھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، بطور اصلاح پیش کریں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے جب بڑوں کے درمیان ہو تو اصلاحی کی غرض سے کچھ کیا جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے شعر میں نے 2 دن پہلے لکھا تھا کہ نور کی چھائی گھٹا عرص عمر فاروق ہے، نور کی چھائی گھٹا عرص عمر فاروق ہے، واللہ جانے من فدا عرص عمر فاروق ہے، واللہ جانے من فدا عرص عمر فاروق ہے، سال نو اسلام کا ماہ محرم سے چلا، آتے ہی کہنے لگا عرص عمر فاروق ہے، آتے ہی کہنے لگا عرص عمر فاروق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آج ان کے عرس کی تقریب کا دن ہے، تو آپ نے جو ہم سے سوال فرمایا ہے سب سے پہلے، ماشاءاللہ آپ شعر و شاعری کے فن میں بھی آپ کو الحمدللہ مہارت حاصل ہے، ہاں کچھ بہت آپ کے اشعار سے ماشاءاللہ لگا مجھے، آپ لوگوں کی دعاؤں اور اساتذہ اور بزرگان دین کا فضل ہے۔ الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے آپ نے جو سوال فرمایا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت کے حوالے سے آپ نے سوال فرمایا، تو آپ کی کنیت سیر کی کتابوں میں ابو حفص کے حوالے سے ملتا ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور لقب کے حوالے سے جو بات ہے تو ظاہر ہے القابات تو بہت ہوئے، بہت سارے القابات ہیں، لیکن سب سے مشہور اور معروف جو لقب ہے عمر بن خطاب کا وہ فاروق ہے، اسی لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق ہے، اور فاروق اعظم اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آگے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی ہے، اور تقریباً یہ بتایا جاتا ہے کہ عام الفیل کا جو واقعہ تھا اس کے 13 سال بعد تقریباً 583 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی تاریخ کے حوالے سے سیر کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے جتنا کتابوں میں ہے، اب یہ تو روایات ہیں، کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، تو جو راجح قول ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ تقریباً 583 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت 583 عیسوی میں، ماشاءاللہ۔ ناظرین دیکھیے آپ کو بہت اچھی جانکاری دے رہے ہیں اپنے علم کے تعلق سے، اپنے علم کے مطابق حضرت مولانا ساجد صاحب۔ میں آپ سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں کس صحابی کے موافق آیتیں نازل ہوئی، اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی آواز ہمارے ناظرین بخوبی ماشاءاللہ سن رہے ہیں، تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں کس صحابی کے موافق آیتیں نازل ہوئی ہیں، ذرا ہم بتانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ، وہ صحابی رسول کوئی اور نہیں ہے، وہ صحابی رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مراد رسول حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے رائے کے موافق قرآن مقدس میں تقریباً 20 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت بھی ملتی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے عمر کے رائے کے مطابق قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ جو 20 کی تخصیص کیا ہمارے علماء نے، حضرت علی کا جو قول ہے وہ تو مطلق ہے کہ قرآن میں آیتیں ان کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں ان کی رائے کے موافق، لیکن علماء نے تخصیص فرمائی کہ 20 آیت کریمہ ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ تو حضرت جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں آیتیں نازل ہوئی، تو مجھے یقین ہے کہ حدیث پاک میں بھی آپ کے شایان شان کچھ الفاظ نازل ہوئے ہوں گے، کچھ نبی نے فرمایا ہوگا، تو دوسرے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں کس طرح بیان کی گئی، آپ کی شان کس طریقے سے حدیث کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، ہر صحابی کے حوالے سے میرے نبی فرماتے ہیں، سارے صحابیوں کو یکجا کر کے کہتے ہیں صحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم و اہتدیتم، یہ تو سارے صحابہ کے لیے میرے نبی نے فرما دیا ہے، میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے
کہ سب کی فضیلتیں الگ الگ ہیں. کبھی کسی کو صدیق کہا اور تو اس کو صداقت کا امام بنا دیا, اور کسی کو عمر کہا تو اسے فاروق اعظم بنا دیا, اور جب کوئی عثمان غنی آیا تو سخاوت کا شہنشاہ بنا دیا, اور جب کوئی علی آیا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی طاقت کا بادشاہ بنا دیا, اس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں. تو میرے نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ جو ان سے منسلک ہوتا تھا میرے نبی اس کو کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ان کی کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لو کانا نبی بعدی, کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکانا عمر بن خطاب, تو وہ عمر بن خطاب. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی نبی پیدا تو ہونا نہیں ہے, اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں, لیکن اگر کوئی نبی پیدا ہوتا تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا, وہ حضرت عمر ہی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عمر کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق. تو ایسے جو ہے بہت ساری حدیثیں بھی ان کے حوالے سے اور بھی ہیں, لیکن یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ان کے لیے. حضرت آپ دو جملے بار بار دہرا رہے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ مراد رسول. تو ہم اپنے ناظرین کو, ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو کیوں مراد رسول کہا گیا یا کیوں کہتے ہیں. اور ابھی آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتے, کہ وہاں پر کیوں یہ دو لفظ میں جانکاری اس کا خلاصہ چاہتا ہوں. اپنے ناظرین, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ مراد رسول کیوں کہا گیا, اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے, جبکہ صدیق اکبر بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, مولا علی بھی تھے, اور سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا ہے نبی نے تو وہ اپنے آل حضرت امام حسن و حسین سے محبت کی ہے الحمدللہ. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں, اگر یہ اشارہ ہوا ہے یا مراد رسول کہا گیا ہے تو یہ کیوں کہا گیا ہے, ہم یہ جانکاری چاہتے ہیں. آپ نے صحیح سوال فرمایا قاری صاحب. ظاہر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ مراد رسول کیوں کہا گیا. دیکھیے, ایک ہوتا ہے مرید, ایک ہوتا ہے مراد, ہے نا. مرید وہ ہے جو خود چل کر کے آئے اپنے پیر کی بارگاہ میں, اور مراد وہ ہے جس کو پیر مانگے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مراد ہے جس کو ہم مانگتے ہیں اسی کو مراد کہا جاتا ہے. تو مراد رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے صحابی چل کر کے آئے تھے اور کہا میں یا نبی آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن حضرت عمر کی ذات ستودہ صفات اس عظیم صفت کی مالک ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے اللہ اسلام کے لیے. تو اب دو عمر میں وہ کون سے دو عمر تھے؟ دو عمر میں جی کون سے؟ ہاں, تو ایک عمر تو عمر جو ہے وہ ابو جہل ہے. ہاں, اس کو بھی میرے نبی نے شامل کیا. اور دوسرا جی ہاں, اور حضرت عمر جو ہیں ان کو دونوں عمر کو پہلے نبی نے مانگا, کہا مولا جس کو تو اسلام کے لیے بہتر سمجھتا ہو اس کو مجھے عطا کر دے. تو اب ظاہر سی بات ہے میرے نبی کی نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی. میرے نبی نے بعد میں پھر فرمایا اللہم ایز الاسلام بعمر الخطاب خاصۃ. یہ نبی نے فرمایا کہ اے میرے مولا, اے میرے رب, تو اسلام کو عزت خاص طور سے عمر ابن خطاب کے حوالے سے جی مخصوص کر دیا. جی جب ظاہر ہے پھر تو وہ ہوتا ہے اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. تو ظاہر سے بات صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کی دعا تو قبول ہونا ہے, نبی مستجاب الدعوت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بارگاہ رسول میں بھیج دیا. اچھا, مراد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی نے مانگا تھا ان کو اور پھر اللہ نے بھیجا, اس لیے ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے. مانگنے والا نبی, جی مانگنے والا خدا ہے, اور جو ذات ہے وہ عمر خطاب کی ہے. تو ظاہر سے بات ہے ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے نبی ہونے کی کہ یہی نبی ہوتے, تو اس میں مسئلہ یہ ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, یہ دین کے اصول دین, اور یہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے بھی اصول یہی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے نبیوں کو بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے تو میرے نبی نے جو فرمایا ہے، کہیں صدیق کے حوالے سے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تو ظاہر ہے ابو بکر صدیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق. تو یہ ہر ایک کی فضیلتیں الگ الگ ہیں. حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے یہ فرمایا کہ میرے بعد دنیا میں کوئی سب سے زیادہ فضیلت کا مالک ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں. تو اب اس میں عمر خارج ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہاں تو صرف لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر ہی دنیا میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں، لیکن جب عمر کو کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمر کی بھی بڑی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میری 2 بیٹیاں ہوتی تو حضرت عثمان کو میں دے دیتا، 1 بیٹی ہوتی تو اور میں دے دیتا، جو کہ 2 بیٹیاں نبی نے دی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اب یہاں تو یہ فضیلت عثمان غنی کی معلوم ہوتی ہے کہ نبی فرماتے ہیں اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو ایک کے بعد دیگرے دیتا رہتا. تو دیکھیے ان کی بھی فضیلت الگ بیان کی گئی، ان کی فضیلت الگ، ان کی فضیلت الگ. ایسے ہی حضرت علی کے حوالے سے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آپ سوچئے کہ نبی فرمان جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اس سے پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان لوگوں کو فضیلت کم ہوئی، لیکن نبی کی ذات ایسی ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب کی فضیلتیں الگ الگ ہیں، اپنی اپنی جگہ مسلم ہیں، اور سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، سب ہمارے لیے ہدایت کے چراغ ہیں. جی تو جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں، مخصوص دعا میں یہ رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرے مولا عمر کو مجھے دے دے، یا بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت عمر آئے، تشریف لائے، یا رب نے بھیجا جیسے بھی بقول آپ کے، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے. تو اب جیسا کہ تمام روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا جلال آپ اپنے میں ایک تھے، اور حضرت عمر کے نام سے مکے کے لوگ کانپتے تھے. مکے کے گلیاں، جس گلیوں سے حضرت عمر کا گزر ہوتا تھا، لوگ دروازے بند کر لیتے تھے. کسی کے بچے کو رونے کی آواز آتی تو ماں کہتی تھی بیٹا خاموش ہو جاؤ، حضرت عمر کا دورہ ہے، حضرت عمر جا رہے ہیں. یہ خوف تھا. تو ہم حضرت میں ہمارے ناظرین جانکاری چاہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، نبی کے شہدائی ہو گئے آپ کے کہنے کے مطابق، یا حدیث پاک کے تعلق سے ایمان لے آئے. اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس طریقے سے تقویت پہنچائی؟ ہمارے ناظرین یہ چاہیں کہ جب پہلے کیا معاملہ تھا اور جب نبی کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ اور مذہبی اسلام کے ساتھ آپ کا کیسا برتاؤ رہا، آپ نے کیا طریقہ انجام دیا؟ ہمارے ناظرین یہ جانکاری چاہتے ہیں. قاری صاحب، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مختلف روایت ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، مشہور قول یہ ہے کہ آپ تقریباً 39ویں یا 40ویں، راجہ قول یہ ہے کہ آپ 40ویں مرد ہیں جو 40ویں نمبر پر آپ ایمان کر کے آئے. مطلب جب نبی پر جو ایمان لائے 39 لوگ ہو چکے تھے 40ویں نمبر پر. 40ویں کی گنتی آپ سے، جی آپ سے پوچھا. اور ایسے آتا ہے متمم الاربعین کا لفظ بھی آیا ہے نا، تو آپ 40ویں کی گنتی پوری کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ایمان لے آئے، بھائی جلالی تو تھے اور ان سے لرزہ برندام تھا پورا مکہ، اور ظاہر ہے یہ سردار قریش کے گھر سے تھے، ابو جہل کے گھر سے تھے. تو ظاہر ہے ابو جہل کا ایک رولا تھا مکے میں. تو آپ ظاہر اہل قریش اپنے جذبات میں مشہور تھے. آج کے دور میں کہہ لیجیے کہ کوئی پردھان ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان کا ہر فرد پردھان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے حضرت عمر، اچھا اسلام لانے سے پہلے ان کا معاملہ بھی بڑا برعکس تھا، ویسے تھے جلالی. اچھا رسول کی خاصیت یہ تھی کہ جس کے اندر جو مادہ زیادہ پایا جاتا تو نبی اس میں ان کو جو ہے اسی میں پروان چڑھاتے تھے. جیسے حضرت علی کی طاقت کے حوالے سے جب کہیں آپ پھنس جائیں تو یا علی کہتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو طاقت میسر ہو گئی. میں نے اندازہ بھی لگا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہیں ہم کچھ معاملہ پھنس گئے تو میں نے اپنے آپ کو مولا علی کا نام دیا، یا علی، تو اندر طاقت. تو یہ نام کا بھی اثر آج تک غالب ہے. اور کہیں اگر روب و دبدبے کی بات ہو تو وہاں عمر کا نام لے لیجیے آپ، تو آپ میں اور زیادہ جلال آ جائے گا. تو یہ نام کا اثر ہوتا ہے، اللہ نے ان کے ناموں میں اثر پیدا کر دیا ہے.
تو ظاہر ہے آپ کا جو سوال تھا کہ تقویت اسلام کو کیسے ملی، اسلام کو مسلمانوں جب آپ ایمان لائے، نبی کی بارگاہ میں ایمان لے کر کے تشریف لائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوال کر لیا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ آج 39 لوگ ہو گئے، 40ویں نمبر پہ میں ایمان لایا، آپ کہتے ہیں کہ میرا دین بھی سچا ہے، مذہب بھی سچا ہے، سب کچھ سچا ہے، تو ہم لوگ کھل کے عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کی پوجا کھل کے کیوں نہیں کرتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا اعلان ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے لوگ چھپ کر کے پڑھتے تھے۔ اس وقت اسلام کا ظاہر کرنا بھی بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ ظالم پریشانیوں کا سامنا کیا ہے سارے نبیوں میں سب سے زیادہ۔ تو ظاہر ہے اب جب حضرت عمر ایمان لائے تو دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور دین کو اپنے سچا بھی کہتے ہیں اور پھر چھپ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، آپ بتائیں کیا ہمارا دین جس پر ہم ایمان لائے ہیں کیا یہ سچا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر حق ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ جب یہ دین حق ہے، سب کچھ سچا ہے اس میں، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سچا صادق الامین ہے، تو پھر ہم ان گھاٹیوں میں ان چھپ چھپا کر کے نماز پڑھنے یا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی اعلان اذان دیں، علی اعلان نماز پڑھیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ ابھی اسلام ابتدائی وقت میں، کہا نہیں یا رسول اللہ اگر دین سچا ہے تو ہم علی اعلان نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا اور حرم کعبہ میں سب بسب پہنچ گئے۔ ایک صف کے سردار حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسری صف کے سردار حضرت عمر فاروق تھے، اور پہنچ گئے اور کہا آج کھل کر کے اذان دی جائے اور یہاں کھل کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ جب آپ نے ایسا کیا اور ایسا کرنے کے بعد جب کفار نے دیکھا کہ عمر بھی ہیں اور امیر حمزہ بھی ہیں، تو ظاہر روب و دبدبہ اتنا تھا کہ کسی کو سامنے آنے کی جرت نہیں پڑی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا آج سے مسلمان چھپ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج سے مسلمان کھلے عام نماز پڑھیں گے، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ عمر کی تلوار کے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور جس کی گردن پہ اگر سر بھاری ہوگا تو وہ عمر کی تلوار کے سامنے آئے گا۔ ظاہر ہے پھر کسی کی ہمت نہیں پڑی، اور پھر اس دن سے اسلام کو حضرت عمر کے حوالے سے تقویت ملتی چلی گئی۔ مطلب گویا کہنے کا مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ذریعے یا جب آپ ایمان لے آئے جو مسلمان کھل کر کے عبادت مسجدوں میں یا مکہ مکرمہ کے قریب جو نماز ہوئی یا جماعت ہوئی تو حضرت عمر ہی کے ذریعے شروع ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ایک چیز اور ہم جانکاری چاہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، آپ نے بتایا ہمارے ناظرین کو، اور نماز کے لیے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نماز چھپ کر کے نہیں بلکہ ہم نماز کھل کر کے پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کسی کتابوں میں، غالباً تاریخ اسلام میں میں نے شاید کی پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی بنے۔ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے اور خلافت کے باوجود کتنے عرصے تک آپ کے ہاتھوں میں رہی، کتنے دن تک آپ خلیفہ رہے، اور کب آپ خلافت کے منزل پر گئے، خلافت کے مقام پر فائز ہوئے؟ ہمارے ناظرین یہ جانکاری چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت فضیلتوں کے حامل ہیں، جی اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک صحابی رسول نے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، اور اس وقت صدیق اکبر خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر خلیفہ تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے، اور وہ صحابی رسول تشریف لائے، کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کہا آج خواب دیکھا ہے کہ عمر آپ خلیفہ بنو گے، اور ایک چیز انہوں نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ شہید بھی کیے جائیں گے۔ وہ خواب عمر سے بیان کر رہا ہے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھے، خواب بیان کر رہا ہے تو عمر کے سامنے۔ ہاں، تو حضرت عمر کے سامنے جب یہ جملہ آیا کہ آپ خلیفہ بنیں گے تو ظاہر ہے سے صدیق اکبر بیٹھے تھے، تو حضرت عمر نے کہا یہ سب باتیں مت کرو، خلیفہ کے لائق میں نہیں ہوں۔ یہ انکساری تھی ان کی کہ خلیفہ کے لائق میں نہیں ہوں، صدیق اکبر خلیفہ۔ آج کے دور میں اگر کسی کو دیا جائے کہ آپ کو یہ منزل ملنے والا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں ہولڈنگ پوسٹر کی ذریعے بہت شہرت کریں، لیکن منصفین کو چاہیے اور حاکمین کو چاہیے کہ عمر کی تاریخ پڑھیں۔ جب خلافت کی بات آئی تو حضرت عمر نے کہا دیکھو یہ بات نہ کرو،
اچھا تو صدیق اکبر اس کو منع فرمایا. جی صدیق اکبر نے فرمایا عمر جو کہتا ہے کہنے دو اس کو، بیان کرنے دو، اور یہ صحیح بیان کر رہا ہے. اچھا انہوں نے بیان کیا، پھر یہ کہا کہ آپ شہید ہوں گے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ میرے لیے اعجاز کی بات ہے. بھائی ظاہر ہے شہادت کا مرتبہ پانا، تو کہا یہ اعجاز کی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی. جن صحابی نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خلیفہ بننے کی جو تاریخ تھی وہ 22 جمادی الاخری تھی. 22 جمادی الاخری کی تاریخ تھی اور 13 سنہ ہجری تھا، دن منگل کا تھا. ہاں بروز منگل آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور تقریباً ان کی خلافت کا جو عرصہ ہے وہ 10 سال 5 ماہ 21 دن بتایا جاتا ہے. مطلب آپ خلافت کے مقام پر فائز تھے 10 سال 21 دن، ہاں 5 ماہ 21 دن آپ خلافت، 5 ماہ 21 دن منزل پر خلافت، ہاں مقام، خلافت کی کرسی پر آپ، جی ہاں 10 سال اور 5 ماہ 21 دن آپ نے مسلسل تسلسل کے ساتھ اور بڑے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ آپ نے خلافت جاری رکھی. ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کس خلیفہ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا؟ انہی کو دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا. عمر ہی ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب دیا گیا، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بے شک. حضرت میں آج سے لے کر کے اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی میں بات کرتا ہوں، اور آپ کو کیا حالات ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، جس کا اخلاق اپنا اخلاق. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہم آج کے نظریے کو دیکھ رہے ہیں، پریزنٹ ٹائم اس موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے، کوئی منصب حاصل ہو جاتا ہے، مثلاً آپ کسی گرام سبھا کے لے لیجیے یا جو بھی لے لیجیے، کوئی پرمکھ ہو جاتا ہے، کوئی پردھان ہو جاتا ہے، کوئی ایم پی، کوئی میلے میں رہا، اللہ سب کو اپنی ایک تقویت و اپنا ایک مقام دے، ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کیوں ملتا ہے، تو لوگوں کا نظریہ بدل جاتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے ہوں گے تو کتنے، کوئی 1-2 گاؤں تو رہا نہیں ہوگا، تقریباً میں جانوں کہ بہت کئی کلومیٹر کی مسافت میں آپ کی حکومت رہی ہوگی. تو ہم اس کے تعلق سے بھی جاننا چاہتے ہیں، اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے رعایا کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا کہ اتنے بڑے مقام پر آپ فائز ہوئے، آپ کو یہ منصب ملا، آپ خلافت کے کرسی پر جب بیٹھے کہہ لیجیے، آپ کو امیر المومنین کہا گیا، تو آپ کا اخلاق کیسا تھا اپنی رعایا کے ساتھ، کس طریقے سے پیش آتے تھے؟ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں. قاری صاحب آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام. اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسا، ہم تو اپنے ہیں، ہم تو تعریف کریں گے، آپ غیروں کی ہسٹری آپ اٹھائیں اور دیکھیں. آپ کے ہندوستان کے گاندھی جی، ہمارے ہندوستان کے گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان سے انگریزوں نے سب کچھ لوٹ لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں حکومت چلانی ہوگی تو مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی تاریخ پڑھ کے حکومت چلانی ہے. کسی نے پوچھا تھا ان سے، ہاں کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ سب تو غالب ہے کہ انگریز سب لوٹ کے چلے گئے ہندوستان سے، اور اب کیسے آپ ملک کو چلائیں گے اتنا بڑا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی تاریخ پڑھیں گے اور پھر خلافت، اور پھر ہم جو ہے حکومت کریں گے ہندوستان پہ. تو ظاہر ہے یہ تو ایک وہ ہے جو حضرت عمر کا فالوور نہیں ہے، لیکن ان کی حکومت اور ان کے خلافت اور ان کی حاکمیت سے وہ متاثر ہے. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی چیز لے لیتے ہیں، کہیں سے بھی ملتی ہے. تو یہ تو ان کی بات ہے. بہرحال اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کتنے ملکوں پر تھی، اور آپ رعایا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ جی اخلاق کیا تھا؟ تو اخلاق تو ماشاءاللہ، اخلاق کیا کہنے، میرے نبی کے ہر صحابی کا اخلاق اور جو سریہ سے بھی بلند ہے الحمدللہ. ہاں تو ظاہر ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق تو یہ اخلاق تھا کہ آپ خلیفہ ہیں،
بادشاہ ہیں آپ، اور جب آپ کی خلافت عروج پر تھی، جب آپ تقریباً 22 لاکھ 22.5 لاکھ کے 23 لاکھ کے قریب میں آپ مربع میل کے مالک تھے، حاکم تھے، تو اتنی مسافت، ہاں تقریباً آدھی دنیا سمجھ لیجیے آپ اتنے بڑے حاکم اور بادشاہ تھے، لیکن رعایا کے ساتھ ان کا برتاؤ یہ تھا کہ آپ کبھی بھی رات کی تنہائی میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تھے، اور مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو آپ یہ نہیں کہ گلی میں چلتے چلے جائیں، اور آج تو لوگ پروٹوکول مانگتے ہیں کہ میرے پیچھے 2-4 سیکورٹی چلے، ایک پردھان بھی چاہتا ہے 2-4 باڈی گارڈ ہوں ہمارے ساتھ، لیکن الحمدللہ آدھی دنیا کا مالک جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، بالکل۔ تو ظاہر ہے حضرت عمر آدھی دنیا کے مالک ہیں لیکن کسی کا خوف نہیں ہے، رات کی تنہائی ہے، لباس بھی کوئی فاخرہ نہیں ہے، لباس بھی وہ ہے جو عام انسان پہنتا ہے۔ آپ خلیفہ ہیں، رات کی تنہائی میں نکلتے ہیں اور لباس اچھا کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خلیفہ ہے، لوگ پہچان پائیں۔ رات کی تنہائی میں نکلتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر کے، چھپا کر کے، انداز تھا آدھی دنیا کے مالک کا۔ اب جب راستے میں نکلتے تو یہ نہیں کہ گلی میں چل رہے ہیں تو چلے جائیں، آج تو لوگ وہ الیکشن کے وقت دور سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن خلیفہ بننے کے بعد دروازے کے قریب کان لگاتے تھے جا کے کہ کہیں کسی کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، یہ اخلاق تھا، کسی کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی اپنے فاقہ کشی پر تبصرہ تو نہیں کر رہا ہے گھر میں بیٹھ کر کے۔ تو حضرت عمر کا یہ معاملہ تھا، جب گزرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے دروازوں پر جا کر کے، سنتے تھے کان لگا کر کے، اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ جوتے بھی نہیں پہنتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتوں کی یا چپل پہلے کھڑاؤں پہنے جاتے تھے تو اس کی آہٹ سے کہیں ایسا نہ ہو کسی گھر سے سسکی آ رہی ہو اور ہمارے کان سننے سے آ رہی ہو جائے، تو اس لیے وہ ننگے پیر، آپ کا یہ کردار تھا، یہ کریکٹر تھا، ننگے پیر چلتے چلتے۔ اچھا اتفاق سے ایسا واقعہ بھی پیش آیا، آپ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، دروازے پہ پہنچے تو ہلکی سی رونے کی آواز آئی تو آپ قریب پہنچ گئے، دروازے میں کان لگایا تو تھوڑی سی آواز اور بڑی، سسکیاں آ رہی ہیں، بچوں کی رونے کی آواز آ رہی، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کھٹکھٹایا دروازہ، کہا کون؟ باہر سے آواز آئی کہ مسافر ہے۔ دیکھیے آپ کی انکساری کا عالم یہ دیکھیے، آپ نے ذکر نہیں کیا کہ امیر المومنین، کہا مسافر ہے، تو ظاہر ہے ایک اندر سے ایک عورت نے جا کر کے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا مسافر۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے گھر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ سب مجھ سے مت پوچھو، یہ سب قیامت کے دن میں جو ہے اللہ کے سامنے بیان کروں گی۔ کہا کون امیر المومنین نے؟ کہا عمر۔ کہا کیا عمر نے خبرگیری نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے بچے بھوکے ہیں؟ کہا ہاں 2 دن 3 دن تقریباً جو روایتوں میں آتا ہے کہ بھوکے ہیں، اور میں نے جو ہے کچھ ان کو دیا نہیں۔ کہا پھر گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے کیسا؟ کچھ پکا تو رہی ہیں آپ؟ کہا آ کے دیکھیے، لے جا کر کے دیکھا تو اس میں پتھر رکھے ہوئے تھے اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے پتھر پکائے جا رہے تھے، اور پتھر کا پکنا ممکن نہیں تھا، صرف دھواں تسلی کے لیے کہ بچے تسلی سے سو جائیں، سسکیاں لیتے لیتے یہ دھواں دیکھ کر کے کہ اب نہیں تب تیار ہوگا تو ہمیں میری ماں کھانا کھلا دے گی، تو یہ تسلی دینے کے لیے اس عورت نے دھواں سلگا کے پتھر پکایا، پتھر کا پکنا ممکن نہیں تھا، تو عمر نے دیکھا آنکھ سے آنسو آ گئے، اور پھر آپ پلٹے، وہاں سے پلٹنے کے بعد آپ بیت المال میں پہنچے، ایک بوری اٹھائی آٹے کی، تیل کا کنستر لیا اور جو بھی چیزیں جو لوازمات ہیں پکانے کے ساری چیز آپ لے اور لے کر کے اس بڑھیا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بڑھیا سے کہہ دیا کہ آپ گھر میں لے کر کے آتا، تو آپ کا خادم ساتھ میں تھا، تو خادم نے کہا کہ حضور آپ امیر المومنین ہو کر کے آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، بوری اٹھا رہے ہیں، تیل کا کنستر ہمیں دیجیے، ہم آپ کا یہ جہاں کہیں پہنچا دیں گے۔ جی کندھے پر لیے، تو کہا ہم خود پہنچا دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ عمر سے کہا ان کے خادم نے، تو حضرت عمر کا جواب سنیے، کتنا اچھا جواب ہے۔ کہا سنو، آج تو تم بوری اٹھا رہے ہو، کندھے پہ اٹھا لو گے ممکن ہے، کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لو گے کندھوں پر؟ اس کا جواب تم دے سکتے ہو قیامت کے دن؟ کہا نہیں امیر المومنین۔ تو کہا پھر آج امیر المومنین نہیں، آج عمر کو بوری اٹھانے دو، اور آج عمر نہیں تو کیسے کفارہ ادا ہوگا؟ اچھا حضرت عمر نے بوری اٹھائی، لے کر کے پہنچ گئے بڑھیا کے گھر میں، لے جا کر کے آٹا رکھا، وہ جو بھی تھا اس دور کے حساب سے آپ نے تیل وغیرہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ
اس کو پکائیے. آپ بھی آٹا گندوانے میں ساتھ ہیں, پانی لانے میں ساتھ ہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پھونک بھی مارتے تھے آگ روشن کرنے کے لیے چولہے میں. جی یہ نہیں کہ رکھ دیا خالی لے, ہاں ساتھ میں سارا کام کر رہا ہے. یہاں تک کہ آگ میں پھونک مارتے ہیں. امیر المومنین ہے, آدھی دنیا کا مالک ہے, لیکن آپ سوچئے پھونک مارنے والا. اچھا کھانا تیار, مختصر سمجھیں کہ کھانا تیار ہوا تو پھر بچوں کو خوشی خوشی بڑھیا نے جگایا. اس ماں نے کہا بیٹا کھانا تیار ہوگا, اٹھو. بچے خوشی سے اٹھے. کھانا کھانے کے بعد اب ان کے چہروں پر مسکراہٹ, وہ کھلے ہوئے پھولوں کی طرح بچوں کے چہرے. حضرت عمر نے دیکھا تو دل پر تسلی کا ہاتھ رکھا کہ مولا شاید میں نے کچھ حق ادا کر دیا ہے. تو کچھ دیر بعد جب بچے خوش ہوئے کھانے کے بعد, تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہاں جو ہے گھٹنوں کے بل جھک گئے اور جھک کر کے ادھر ادھر جیسے بچے کھیلتے ہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں, چل کر کے آپ بچوں کو ہنسانے کے لیے تاکہ ان کا دل کھل جائے جو مزمحل ہو چکا ہے. آپ نے ہنسانے کی کوشش, جب بچے ہنس لیے, ہنس کے دل خوش ہو گیا, سب خوش ہو گئے, تو آپ باہر نکلے. تو بڑھیا سے کہا ماں ایسا کرو کہ عمر کو معاف کرو, ہو سکتا ہے کسی چیز میں وہ مصروف بتایا نہیں, ہاں کہ میں امیر المومنین ہوں. کہا کہ عمر کو معاف کر دو, وہ ریاست اور حکومت کا بڑا کام ہے, ذمہ داریاں ہیں. ہو سکتا ہے کسی جنگ پہ ہوں, کسی محاذ پہ ہوں, کسی محاذ کی تیاری پہ لگے ہوں. ہو سکتا ہے, ممکن ہے, ایک بڑے ملک کے حاکم ہیں وہ, آپ معاف کر دو ان کو. تو ماں نے جواب دیا, بوڑھی ماں نے کہا کہ دیکھو میں عمر کو نہیں معاف کر سکتی ہوں, قیامت کے دن خدا کے سامنے ان کا دامن پکڑوں گی میں. جب یہ بات سنی تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ ماں عمر کو معاف کر دو. اور اگر نہیں معاف کرنا چاہتی ہو تو عمر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں ہی امیر المومنین عمر ہوں, اگر اب معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو. تب پھر اس عورت نے کہا کہ آپ ہی عمر ہیں امیر المومنین؟ کہا ہاں میں ہی عمر امیر المومنین. کہا یہ لباس؟ کہا اسی لیے تو تاکہ آپ پہلے سے نہ جان سکے کہ میں امیر المومنین ہوں, نہیں تو آپ تو اپنا درد بیان نہیں کر سکتے. ہاں تو پھر اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے امیر المومنین کو معاف کیا اور اللہ دنیا کو ایسے ہی امیر المومنین عطا فرمائے. تو یہ حضرت عمر کا کردار تھا, کریکٹر تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو قیامت کے دن سوال عمر سے ہوگا. سوچیے آپ ننگے پیر چلتے تھے, آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, لوگ 3 چپلیں پہنتے ہیں, جوتا رکھتے ہیں, لیکن حضرت عمر عید کے دن اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا جوتے صاف کر دو یا جوتے ٹانپ دو اور عید کی نماز پڑھنے جانا ہے. تو آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین جوتے اتنے ٹوٹ چکے ہیں, اتنے ٹک چکے ہیں کہ اب ٹکنے کی کوئی جگہ باقی ہی نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں باقی ہے. تو کہا کہ پھر جیسا ہے ٹھیک ہے رہنے دو. ہاں امیر المومنین عمر ایسے ہی چلا جاتا, آپ ننگے پیر عیدگاہ تشریف لے گئے. سوچیے آپ, یہ تھے خلیفہ, آدھی دنیا کے مالک, اور یہاں تو کیا کہنے. حضرت آپ نے اسے بتایا کہ آپ کا انداز, آپ کا اخلاق ایسا تھا اپنے رعایا کے ساتھ, اور اپنے رعایا کے ساتھ کس طریقے سے آپ پیش آتے تھے. الحمدللہ اللہ ہر ایک کو حضرت عمر کی زندگی سے اپنی زندگی کو ٹچ کرنے کی ہدایت دے. اور میں یہ جانکاری چاہتا ہوں, یا ہمارے ناظرین جانکاری چاہتے ہیں حضرت کی, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھی دنیا کے مالک تھے, اتنے مربع میل یا فٹ کے آپ خلیفہ تھے, آپ وقت کے امیر المومنین تھے, تو ظاہر سی بات ہے آپ نے مساجد بھی بنوائی ہوگی, اور آپ نے کیا کہتے ہیں ایک دو تو نہیں, جب آدھی دنیا کے مالک تھے تو ہمارے ناظرین چاہتے تھے کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے شہر فتح کیے اور کتنی مساجد کی تعمیر کرائی ہمارے ناظرین. الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تقریباً اعداد و شمار کے اعتبار سے تقریباً آپ نے 4000 مسجدیں تعمیر فرمائی. 4000 مساجد جو ہیں آپ نے تعمیر فرمائی. اور آپ کے ایک سوال کے مطابق کہ کتنے شہر جو ہیں وہ فتح ہوئے, تو شہر کے حوالے سے ہے کہ 1036 شہر ما علاقہ جو مضافات تھے, علاقہ تھے, اس کا لے کر کے 1036 شہر آپ نے فتح فرمایا تھا اپنے دور خلافت میں. تو یہ بہت بڑی تقویت حاصل ہوئی اس سے, اور کافی اضافہ. اچھا حضرت عمر کے دور میں اضافے پہ اضافہ ہوتا گیا, انقلاب پر انقلاب. الحمدللہ یہ دور ایسا تھا, دور فاروقی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کو 2 عمر مل گئے ہوتے مسلمانوں کو, تو ظاہر پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے.
حضرت دور فاروقی کثیر فتوحات کا اندازہ کس چیز سے لگایا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے پتہ لگے کہ آپ کے فتوحات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات تو بہت سی ہوئی ہیں، لیکن جو سیر کی کتابوں جو علماء نے جمع فرمایا ہے اور جو اسلامی زمین میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 13,09,501 مربع میل کا اضافہ آپ نے اسلام کی زمین میں فرمایا ہے۔ یعنی اسلام میں اتنے 13 لاکھ مربع میل اور 9,500 مربع میل کے قریب جو ہے آپ نے خلافت میں اپنی خلافت کے دور میں اضافہ فرمایا ہے۔ مطلب اتنی وسعت ہوئی ہے، اتنا اضافہ ہوا ہے آپ کے دور میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے بہت بڑی کامیابی تھی اسلام کے لیے کہ بھائی 13 لاکھ تھوڑی سی چیز نہیں ہے، اتنے مربع میل 13,09,000 اور اتنے مربع میل پر آپ کی حکومت، اور یہ تو اضافہ کیا آپ نے، اور اس کے بعد اور بھی صحابہ رسول آئے جن کے حوالے سے اضافہ ہوا، لیکن حضرت عمر کے دور میں اتنا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ سیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ملتا ہے۔ حضرت ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے اور ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اور آپ کی قبر انور کہاں پر اس وقت بر وقت موجود ہے؟ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کے شہادت کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ آپ کو نماز فجر میں نماز فجر کے وقت نیئر اباؤٹ، اور پھر اس کے بعد ایک نام ہے ابو لولو، ایک فیروز مجوسی کر کے نام تھا، آپ اس کے حملے کے نتیجے میں آپ جو ہے شہید ہوئے تھے، اور آپ کی شہادت تقریباً 63 سال کی عمر آپ کی ہوئی تھی۔ ہاں 63 سال، عمر شریف 63 سال، صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 63 سال اور آپ کی 63 سال عمر، اور آپ کی شہادت یکم محرم یعنی آج ہی کے دن 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، جو سنہ ہجری بتایا جاتا ہے وہ 24 سنہ ہجری ہے جو آپ کی شہادت کا۔ اور نماز جنازہ کا جو ذکر آتا ہے باختلاف روایت حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً پڑھائی ہے، یہی روایتوں میں ملتا ہے۔ باقی باختلاف کی روایت میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، تو ظاہر سے بات ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کے مزار مقدس کے، تو کیا کہنے، آپ تو مراد رسول بھی ہیں، آپ امیر المومنین بھی ہیں، آپ پہلو رسول میں ہی جو ہے آپ آرام فرما ہیں، اور ظاہر ہے پہلو رسول میں نبی نے اتنی محبت کیا کہ ایک طرف صدیق اکبر کو لے لیا، ایک طرف عمر فاروق کو لے لیا، اور آپ گنبد خضرا کے سائے میں روضہ رسول کے قریب آرام فرما ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے جگہ پائی۔ ظاہر سے بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے جتنی محبت کیا ہے، اور جو میرے نبی سے جتنی محبت کیا ہے، اگر سچائی تھی تو ظاہر سے بات ہے اپنے اپنے وقت کا وہ امام رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل مناقب تو بہت ہیں، یہاں تک کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل 9 سال یا 90 سال مجھے ذہن میں نہیں ہے، تقریباً ان کی فضیلت بیان کرتے رہے تو نہیں بیان کر پائیں گے، تو ہم جیسے کم علموں کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایک شعر ہمارے ناظرین کو تو ظاہر ہے بات دیجیے جو حضرت عمر کے تعلق سے آپ نے لکھا، جیسے کہ آپ نے شروع میں ایک شعر پڑھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین، شعر سے شروعات ہوئی حضرت امیر المومنین کے تعلق سے، اور ہم چاہتے ہیں شعر ہی پر یہ گفتگو ہماری گفتگو کا اختتام ہو۔ اور وہ اصل میں ایک شعر پڑھ ہی دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ شعر و شاعری میں کافی مہارت رکھتے ہیں، اور فہم و تفہیم کے حامل بھی ہیں ماشاءاللہ شعر و شاعری کے تعلق سے، تو ہمارے ناظرین ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تک آپ کی شاعری سے محظوظ ہو جائیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی پتہ چلے کہ جہاں پر آپ الحمدللہ صحابہ کرام کے تعلق سے، بزرگان دین کے تعلق سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمام معلومات رکھتے ہیں، تو وہیں شعر و شاعری کے تعلق سے بھی ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چل جائے کہ مولانا ساجد صاحب کا ایک گہرا تعلق شعر و شاعری سے بھی ہے۔ تقریباً بہت دن پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ سب لوگ خدا جانے کدھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ خدا جانے کدھر دیکھ رہے ہیں،
ہم لوگ مدینے کی ڈگر دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مدینے کی ڈگر دیکھ رہے ہیں، اور بڑھیا نے کہا دودھ میں پانی کو بڑھا دے، بیٹی نے کہا امی عمر دیکھ رہے ہیں، بڑھیا نے کہا دودھ میں پانی کو بڑھا دے، بڑھیا نے کہا امی، بڑھیا نے کہا دودھ میں پانی کو بڑھا دے، مطلب بڑھیا نے کہا، ہاں بڑھیا نے کہا دودھ میں پانی کو بڑھا دے، بیٹی نے کہا امی عمر دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے حضرت عمر کے دور میں یہ انصاف تھا کہ کوئی گوالا دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دور میں اتنا خوف تھا۔ ظاہر ہے حضرت عمر کی فضیلت جب جبریل بیان کریں تو نہ کر پائیں تو ہم لوگ کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والی تاریخ میں ضرور کسی نہ کسی صحابی پر یا کسی اہل بیت کی کسی ذات ستودہ صفات ماشاءاللہ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں حضرت مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ جامعی کی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس الحرم چینل کو دیا اور ہمارے ناظرین کے روبرو آپ مخاطب ہو کر کے تمام جانکاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے دیا۔ ناظرین ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تھے ہمارے حضرت مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ جامعی، جنہوں نے حضرت عمر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ نے ایمان لانے سے لے کر کے اور شہادت تک جتنے بھی حالات زندگی پر المختصر آپ نے روشنی ڈالی۔ ہمارے ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کافی محظوظ ہوئیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلی تاریخ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے دوسرے خلیفہ کے تعلق سے یا دوسرے صحابہ کے تعلق سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخوبی اس باتوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ہی روایتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔